شرمیلا صاحبہ آپ سے سٹارٹ لیتی ہوں میں. کینالز کا جو مسئلہ ہے اس پہ بہت ایک لوڈڈ سٹانس لیا ہے بلاول بھٹو نے یہ کہہ کے کہ وفاق تو میرا اپنا ہے لیکن یہ جو معاملات سنے نہیں جا رہے, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا یہ علیحدگی تک بھی بات جا سکتی ہے. اور اس کے بعد اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ رانا ثناء اللہ اور شرجیل میمن صاحب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ جتنا اس کے اوپر ایک سٹانس خاموشی کا نون لیگ کی طرف سے آتا ہے وہ سگنل کرتا ہے کہ اتنی جلدی یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, ورنہ وہ معاملات یہاں تک کیوں پہنچنے دیتے کہ ان کو یہ کہنا پڑتا کہ ہم الگ بھی ہو سکتے ہیں گورنمنٹ سے. یہ بہت کیٹیگوریکلی سندھ نیشنلزم کا مسئلہ بن کے ابھرا ہے. آپ کے خیال میں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کوئی بریک تھرو اینی ٹائم سون؟ جی بہت بہت شکریہ زنیرہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ کنال کا معاملہ جب حکومت سندھ نے اٹھایا اور ہم نے بڑے فارملی اس کو اٹھایا, ہم نے وزیر اعظم صاحب کو بھی خطوط لکھے اور ہم نے ایکنک کے جو سربراہ ہیں احسن اقبال صاحب ان کو بھی خط لکھے کہ یہ جو واٹر اویلیبلٹی رپورٹ ہے یہ غلط ہے, کیونکہ اس میں سندھ کے جو ممبر ہیں انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ پانی نہیں ہے. اچھا, اس کے اوپر کوئی پھر بات چیت ایسا نہیں ہوئی, کوئی وفاق نے کوئی اس کے اوپر خاطر خواہ جواب نہیں دیا بہرحال. لیکن یہ ہوا کہ اس پروجیکٹ کو ایکنک میں نہیں لے کے جایا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب یہ پنجاب کے اندر اس کو پروجیکٹ کو لانچ کر دیا گیا اور مختلف بیانات آتے رہے کہ نہیں جی پنجاب جو ہے وہ اپنا پانی دے رہا ہے, کسی اور صوبے کا پانی نہیں لیا جائے گا, بالخصوص سندھ کا. اچھا, معاملہ اس سے بہت زیادہ آگے چلا گیا کیونکہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے اور ہم نے ڈیمانڈ کری کہ ہم اس معاملے کو سی سی آئی میں لے جانا چاہتے ہیں اور ہم نے اس پہ بھی خط لکھا. جب جو ایک فارمل ڈائلاگ کا طریقہ ہوتا ہے, جو پروسیس ہوتا ہے, پروٹوکول ہوتا ہے, جب اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی خاطر خواہ بات چیت نہ ہو پائی تو اس کے بعد پھر ہم نے سندھ اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس کیا. اس سے پہلے مجھ سمیت کچھ ممبران نے اس کے اوپر قومی اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ جی پھر بھی کچھ نہیں سنا گیا. پھر ہم نے قومی اسمبلی میں ریزولوشن ہم لے کر آئے, اس کے اوپر ہم نے تقاریر کری, تمام چیزیں کری. اس پہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں جی سندھ کا ایک بوند پانی بھی نہیں لیا جائے گا. لیکن سی سی آئی کے حوالے سے یا اس کی تاریخ کے حوالے سے کوئی بھی ہمیں اندیہ نہیں دیا گیا, باتیں ہوتی رہی. اس طرح ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی جانب سے مسلسل یہ ہمیں ٹارگٹ کیا گیا کہ جی سندھ اس پہ سیاست کر رہا ہے, سندھ اس پہ سیاست کر رہا ہے. دیکھیے پانی کا جو معاملہ ہے نا اس پہ سیاست نہیں ہوتی ہے, اس پہ جنگیں ہو جاتی ہیں. اور پانی کا معاملہ ایسا ہے سندھ کے لیے جیسے کہ زندگی موت کا معاملہ ہے, کیونکہ سندھ کاشت کرتا ہے, چاول بھی کرتا ہے, سندھ شوگر کین بھی لگاتا ہے اور سندھ جو ہے وہ گندم بھی لگاتا ہے. کسان ویسے ہی آپ کو پتہ ہے زنیرہ مر چکا ہے, بیکاز پچھلے سال جو گندم کا اسکینڈل ہوا اور جو کسانوں کو نقصان ہوا تو اس کے بعد کسان ویسے ہی بیچارہ بہت کمزور ہے. پھر آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق جو ایگریکلچر ٹیکس لگا دیا گیا ہے اس کے اوپر مزید کسانوں کے پاس کچھ نہیں رہتا. اب جو ہے ایشو یہ ہے کہ جب ان چیزوں سے بھی بات نہیں آگے چل پائی, پھر وزیر اعظم صاحب ملے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور ان کے ڈیلیگیشن سے, وہاں پر بھی یقین دہانی کرائی گئی کہ جی اس معاملے کو بالکل خوش اسلوبی سے طے کریں گے, لیکن اگین کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پھر ہمیں وی ہیڈ ٹو گو ٹو دی پبلک اور ہمیں اپنا اسٹریٹ پاور ہمیں دکھانا پڑا. وی ہیڈ ٹو گو آفینسو. پہلے ہم یہ بات نہیں کہتے تھے کہ جی ہم حکومت چھوڑ دیں گے, ہم کہتے تھے کہ ہمیں اس نہج تک نہ لے کے جائیں. لیکن اب اس پہ بھی اگر بات نہیں بن رہی تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ جی اگر یہ معاملہ نہیں حل ہوتا اور اس پروجیکٹ کو رد نہیں کیا جاتا تو ہمارے پاس پھر کوئی اور آپشن نہیں رہ پائے گا. رائٹ, لیکن مہر